الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ تعالی وضو کے فضائل سے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی حدیث متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو میری امت وضو کے اثر سے اس حال میں آئے گی کہ اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا اور اس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو طویل کر سکے، بڑھا سکے تو وہ ایسا کرے۔ تو اس سے وضو کی صاف فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ دوسری فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ ایمان والے کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے۔ تو گویا وضو میں ہاتھ جتنا دھویا جاتا ہے وہاں تک ہاتھ زیوروں سے سجا ہوا ہوگا، اور پیر جتنا دھویا جاتا ہے وہ پیر زیورات سے سجا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہوگا۔ تو یہ بھی ایک وضو کی فضیلت ہے۔ اور تیسری حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وضو کی بنا پر ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور عام طور پر وضو میں وہی اعضاء دھوئے جاتے ہیں جن سے عام طور پہ گناہ صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو جب کوئی صاحب ایمان بندہ وضو کی پابندی کرتا ہے اور پھر صلاح کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے لیے ہوتا ہے، ایک نیکی کا انعام اسے دوسری نیکیوں کی شکل میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وضو کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔